بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک غریب باپ اور اس کی 7 سالہ بیٹی نے جب دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں زندگیاں خطرے میں ہیں تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کو بچانے کے لیے سر دڑ کی کوششیں شروع کر دیں۔ پھر ایسا کیا ہوا جس کو جان کر سب حیران رہ گئے۔ اس سارے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اسی طرح کے تاریخی اور دلچسپ واقعات کے بارے میں درست حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ دونچارا گاؤں میں پیش آیا جو کہ بھارتی ریاست تریپورہ میں ہے۔ یہ ریاست میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان میں واقع ہے۔ اپنے عجیب و غریب جغرافیے کی وجہ سے صرف ریلوے لائن کے ذریعے ہی یہ بھارت کی دوسری ریاستوں سے منسلک ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں ایک شخص سومپانا غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا گھر بانسوں سے بنا ہوا تھا جس میں کوئی فرنیچر نہ تھا سوائے کھانا پکانے کے چند برتنوں کے علاوہ۔ اس کے خاندان میں 7 لوگ تھے جن میں اس کی بیوی، 3 بچے اور ماں باپ شامل تھے۔ سومپانا ہر روز کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا تاکہ وہ اس غربت کی زندگی سے چھٹکارا پا سکے۔ 15 جون 2018 کو سومپانا اپنی 7 سالہ بیٹی سومتی کے ساتھ جنگل کی طرف گیا تاکہ کھانے کے لیے کچھ پھل وغیرہ لا سکے۔ اس کے ساتھ بانس بھی کاٹ کر لائے جو مارکیٹ میں بیچ کر کچھ روپے کما سکے۔ دوستو، گزرے ہوئے پورے دن بارش رہنے کی وجہ سے ہر طرف لینڈ سلائیڈنگ ہی تھی۔ اس کے راستے میں آنے والی ریلوے لائن کی پٹڑی بھی سلائیڈنگ کی زد میں آئی ہوئی تھی جس سے راستہ بلاک تھا اور ٹریک ٹوٹا ہوا تھا۔ سومپانا نے سوچا کہ ٹریک ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آنے والی ٹرین نیچے سیدھے پانی میں جا گرے گی۔ دوستو، بھارت میں کم وسائل اور زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے ٹرینیں بھی لوگوں سے بھری ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات چھت بھی فل ہوتے ہیں۔ اگر اس دوران کوئی حادثہ ہو جائے تو ایک بڑی تعداد میں انسانیت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس غریب باپ کو کوئی پتہ نہ تھا کہ ریل گاڑی کب آئے گی۔ ہو سکتا تھا کہ کئی گھنٹے لگ جائیں یا آج گاڑی نہ آئے۔ اس دوران وہ پھل اور بانس بھی تلاش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے انجینئر کو اطلاع کرے۔ اس کے علاوہ پیچھے گھر میں بوڑھے ماں باپ اور بچے بھی بھوکے تھے اور وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ یہ ان کے لیے خوراک لا سکے۔ آخرکار کئی گھنٹے خاموشی کے بعد سومپانا اور سومتی نے ایک ریل گاڑی کی آواز سنی۔ وہ فوراً پٹری کے قریب آ گئے۔ جب گاڑی کے انجینئر نے ان کو اس طرح کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ لگاتار ہارن بجانے لگا۔ یہ ریل گاڑی دن میں ایک ہی بار اس راستے سے سفر کرتی ہے اور اس کا سفر اگرتالہ سے دھرم نگر تک 4 گھنٹوں کا ہے، اس لیے اس راستے میں حادثات بہت کم ہوتے ہیں، مگر اب خطرہ موجود تھا۔ سومپانا نے اپنی قمیض سے جھنڈا بنا کر لہرانا شروع کیا۔ پہلے انجینئر نے سوچا کہ یہ کوئی پاگل آدمی ہے اور یہ ریل گاڑی میں اسٹیشن سے پہلے داخل ہونا چاہتا ہے یا پھر ٹرین کو رکوا کر لوٹ مار کے چکر میں ہے یا کوئی حادثہ کروانا چاہتا ہے۔ اس طرح کے خیالات انجینئر کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ ریل گاڑی خطرناک طریقے سے سومپانا کے قریب آ رہی تھی اور یہ آہستہ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ریل آہستہ نہیں ہو رہی تو اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر ٹریک کے اوپر رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ انجینئر گاڑی کو روک دے گا۔ 7 سالہ بیٹی ڈر گئی مگر اس کے باپ نے کہا، ڈرو مت، طاقتور بنو ان سب لوگوں کے لیے جو اس ٹرین میں سوار ہیں۔ آخرکار ٹوٹے ہوئے ٹریک سے چند فٹ پہلے ہی گاڑی رک گئی۔ ٹرین انجینئر سانو کمار منڈل ٹرین سے باہر آیا اور باپ بیٹی سے خیریت دریافت کی۔ جب اس کو پتا چلا کہ ان 2 ہیروز نے اس کی اور باقی 2000 مسافروں کی جان بچائی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سانو نے ان کے ساتھ فوٹو بنوائی اور جلد ہی فیس بک پر اس پورے واقعے کے ساتھ پوسٹ شیئر کی۔ یہ خبر پورے تریپورہ میں پھیل گئی۔ اس واقعے کے بارے میں جب تریپورہ کے صحت کے وزیر کو پتا چلا، اس نے دونوں کو اپنے گھر میں بلایا اور ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد غریب باپ اور اس کی بیٹی کے لیے ریل گاڑی کے مسافروں نے 3 لاکھ کا چیک بھی دیا۔ مگر دوستو، ایک مسئلہ تھا کہ یہ ان پڑھ سومپانا اس کو کیش کروانا نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس خوشگوار اختتام پر وہ خوش تھا۔ تو دوستو، بعض لوگوں کے دل میں انسانیت کے لیے بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسب رواج چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔